حقیقت یہ ہے کہ سندھ میں سیلاب کا زور کم نہ ہو سکا۔ دادو کی منچر جھیل میں 3 کٹ لگانے پر بھی نکلنے والا پانی حیدرآباد تک جا پہنچا ہے۔ سیون شہر اور سید آباد کے لیے بھی خطرہ برقرار ہے۔ جھیل سے نکلنے والا پانی سیون ٹال پلازا کے قریب انڈس ہائی وے سے ٹکرایا۔ ضلع نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد میں گھٹنے گھٹنے پانی جمع ہو گیا۔ پانی نیشنل ہائی وے پر بھی پہنچ گیا ہے۔ ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی ہے۔ سیلابی پانی حیدرآباد کے علاقوں حسین آباد، مہران پارک، لطیف آباد میں داخل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کوٹری بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سندھ میں سیلاب تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ منچر جھیل سے نکلنے والا پانی سیون ٹول پلازا کے قریب انڈس ہائی وے سے ٹکرایا۔ مراد علی شاہ کا آبائی گاؤں باجارہ ڈوبا ہوا ہے۔ سیون کے قریب MNV ڈرین کے بچاؤ بند میں شگاف پڑ گیا۔ پانی حیدرآباد تک جا پہنچا۔ حیدرآباد میں قاسم آباد کے علاقے مہران کالونی میں 300 گھر زیر آب۔ لطیف آباد 4 اور 10 نمبر میں دریائے سندھ کا پانی گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ سیلابی پانی حسین آباد، مہران پارک میں بھی داخل۔ تفریحی پارک عوام کے لیے بند۔ نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد میں بھی کئی فٹ پانی ہی پانی۔ نیشنل ہائی وے پر پانی آنے سے ٹریفک کو روک دیا گیا۔ گھروں میں سامان تباہ و برباد۔ ٹنڈو والا یار کی مومن آباد کالونی میں پانی گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ کوٹ DG کی خیمہ بستی میں بھوک کا راج۔ 5 دن سے نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو پانی مل رہا ہے۔ حکومتی امداد محض بیانات تک محدود ہے۔ کوٹری بیراج میں سیلابی پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ سیرش نگر میں پوری آبادی زیر آب آ گئی۔ سیلابی پانی حیدرآباد تک پہنچ گیا۔ کوٹری بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی دریا کے کنارے آبادیوں میں داخل ہونے پر لوگوں نے لکن مکانی شروع کر رکھی ہے۔ ہزاروں متاثرین کھلے آسمان تلے پڑے امداد کے منتظر ہیں۔ نمائندہ نیوز ناصر شیخ مزید بتائیں گے۔ بہت سارے تعداد میں لوگ جو ہے وہ بندوں پر بیٹھے کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ کوٹری بیراج پہ جو سیلاب ہے یہ 15واں سیلاب ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 2010 کے اندر جو سیلاب ہوا تھا وہ ہائی فلڈ سیلاب تھا۔ ابھی اس کے بعد اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ محکمہ آبپاشی کی جانب سے اس سیلاب کے حوالے سے کوئی حفاظتی انتظامات تو دیکھنے میں نہیں آ رہے، البتہ کچھ علاقوں میں جو ہے وہ اسٹون پچنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ یہ سیلاب جو کہ پاکستان کے مختلف بیراجوں سے گزرتے ہوئے کوٹری کے آخری بیراج سے اب جو ہے وہ ٹھٹا میں جا کر سمندر میں گرنا ہے۔ اس سیلاب کے لیے محکمہ آبپاشی کا کہنا ہے کہ چونکہ اب گڈو اور جو ہے سکھر سے بھی پانی آ رہا ہے، اس کے علاوہ منچر جھیل کا بھی پانی دریائے سندھ میں چھوڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی مقدار میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جی، سندھ میں سیلابی صورتحال ہے۔ حیدرآباد میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ قومی عوامی تحریک کے صدر ایاز لطیف پلیجو سے ہم بات کریں گے اسی صورتحال پر۔ پلیجو صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے موجودہ صورتحال پر، اور حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر مطمئن ہیں آپ؟ انتہائی افسوسناک اور بھیانک صورتحال ہے۔ میں نیو TV کے ناظرین کے ذریعے سارے پاکستان کو بتانا چاہ رہا ہوں، حیدرآباد میں پانی داخل ہو رہا ہے۔ حسین آباد کے قریب اور لطیف آباد کے قریب پانی آہستہ آہستہ گھروں میں آ رہا ہے۔ کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ سندھ کی ایریگیشن کی جو بجٹ تھی وہ 40-50 ارب روپے گزشتہ 2-3 سال میں کھائے جا چکے ہیں۔ جو انگریزوں کے زمانے کے بیراجز بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی متبادل نہ اسٹڈی ہوئی نہ کام ہوا۔ وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کہ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ تو سندھ میں گورننس اور انتظام میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اور پہلے 2-3 سال پہلے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کام کرتی تھیں، ان کو روک دیا گیا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں بچے اس وقت بیمار ہیں، ڈائریا اور کالرا شروع ہو چکی ہے۔ بزرگوں کی بعض شہروں اور دیہاتوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جانور چاروں طرف مرے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا منظر ہے جیسے کوئی چنگیز خان کا یا سکندر اعظم کا لشکر آپ کو روند کے چلا گیا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا پلیجو صاحب، قدرتی آفت ہے یقیناً، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ انتظامات نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں کی گئی ہے اس سے نمٹنے کے لیے۔ 2010 میں بھی یہاں سیلاب آیا اور لوگ اب بھی اسی جگہ پر مقیم ہیں، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ پلاننگ بہتر ہونی چاہیے تھی؟
नहीं जी, कुदरती आफत नहीं है। कुदरती आफत बच्चे हमारे हैं ना, हर साल पढ़ते हैं पूरा साल, फिर जून जुलाई अगस्त में एग्जाम होते हैं, तो क्या वो एग्जाम कुदरती आफत होती है? सर्दियां आती हैं, क्या कुदरती आफत होती है? हर साल दिसंबर में माएं बहनें हमारी रजाइयां तैयार करके रखती हैं सर्दियों के लिए। पहले से पता होता है कि दिसंबर और जनवरी में सर्दियां आएंगी, जून जुलाई में बच्चों के एग्जाम आएंगे। कुदरती आफत वो होती है जो बगैर इतला के अचानक आ जाए, साइक्लोन आ जाए, आपका जलजिला आ जाए। हर साल पता है मॉनसून आता है, हर 3-4 साल के बाद बारिशें होती हैं। कोई दरिया के रास्तों पे बैठे हुए शहर नहीं डूबे। खैरपुर नाथन शाह दरिया के रास्ते पे बना हुआ शहर या कच्ची आबादी आरजी नहीं है, एक पूरा शहर है। हैदराबाद का हुसैनाबाद या लतीफाबाद कोई अचानक से लोग आके नहीं बैठ गए। सिंध गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है लोगों से। वो इस तरह है कि अगर कोई ऐसी आफत आ गई तो वो इमदाद और कमाई का जरिया बन जाती है। अब जो आ रही है आप देखें, यूएन की तरफ से, चाइना की तरफ से, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, वो इमदाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो तकसीम कहीं नहीं हो रही, वो जमा हो रही है और वडेरों और फ्यूडल्स के पास जा रही है, और ये कमाई का जरिया बना लिया गया है। और जो मुस्तहिकीन है उनको बड़े शहरों में लाके टेंट सिटीज बनाने के लिए सारी सिंध पुकार रही है। कहीं भी कोई टेंट सिटी नहीं बना हुआ, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पलेजो साहब आपके वक्त का। हर जानिब तबाही है और बर्बादी, बेबसी की एक तस्वीर दिखाई देती है। इसी पर हम बात कर रहे थे पलेजो साहब से और उनका नुक्ता नज़र भी सामने आ गया है। हम बात करें सैलाब की। सैलाब से बस्तियों का वजूद मिट चुका है। बेरहम सैलाब जमा पूंजी बहा कर ले गया है। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार बगैर किसी छत के खुले आसमान तले गुजर बसर कर रहे हैं। मच्छरों की वजह से बच्चे बड़े सभी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सैलाब थम गया, तबाही के आसार छोड़ गया। हंसते बंसते आशियाने उजड़ गए, खेत खलियान डूब गए, नाजो पाले मवेशी भी ना रहे। अब सामान, छत, कीचड़, बिस्तर, पत्थर, तकिया बने हुए हैं। भूख मिटाने के लिए रोटी के टुकड़े भी मयसर नहीं, बच्चों के दूध के लिए भी पैसे नहीं। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। पुल, सड़कें सब पानी पानी हुए। ट्रेनों का रास्ता भी पानी के नीचे खो गया। गर्मी में खैमों में रहना मुमकिन नहीं। जमा पानी से ताफून उठने लगा, कई बीमारियों ने जन्म ले लिया। बच जाने वालों के लिए जिंदगी आसान न रही। सैलाब की लपेट में आने वालों का मुतालबा है, कोई तो आए जो इनकी दाद रसी करे। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद 28 से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन तक 70 अरब रुपए पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये वक्त सियासत और लेक्चर देने का नहीं बल्कि अमल करने का है। लेक्चर देने वालों ने काश इस आफत का हल निकाला होता। आइंदा के लिए अपने ऐसे जो वाक़यात की रोकथाम के लिए जो कवानीन है उसके ऊपर, उसकी जो अमलदारी है उसके ऊपर हमें पूरी तरह यकसू होना चाहिए कि ये जो सैलाब आया है, न सिर्फ हज़ारों जानें इसकी नज़र हो गई, बच्चे, ख़वातीन, भाई बुजुर्ग, अरबों खरबों की जो हमारी जो माशी सूरत हाल है उसको तबाह कर दिया है। वफाक को और सूबों को और मुतल्लिका इदारों को मिलकर एक जामे प्लान बनाना होगा और उसके ऊपर सब उसके ऊपर उनको अमल करना होगा। लिहाजा ये वक्त ये सर्मन देने का नहीं है, ये वक्त अमल करने का है। ये टोला चाहता है कि मुझे डिसक्वालीफाई करा दें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब, कहते हैं क्या एक चोर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ सेलेक्ट मुकर्रर करना चाहिए? मैंने सिर्फ ये कहा कि आर्मी चीफ मेरिट पर रखना चाहिए। ये चाहते हैं किसी तरीके से इमरान को टीम से बाहर निकाल दें। अगर ये मुल्क से संजीदा होते तो चोरी का पैसा वापस लाते। आखिर मरियम नवाज ने लंदन के महंगे तरीन इलाके में प्रॉपर्टी कैसे खरीदी? मैं अदलिया की इज्जत करता हूँ, लोअर कोर्ट की इज्जत करता हूँ, हम किसी सूरत अपनी आज़ादी पर सौदा नहीं करेंगे। मुल्क को चोरों से आज़ाद कराने के आपको कॉल दूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। साथ ही अदालत ने तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब करते हुए पुलिस को चालान जमा कराने से रोक दिया।
عمران خان نے مسلح افواج پر حملہ کر کے جنگ چھیڑ دی ہے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا رد عمل، ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے، قوم کو بدحالی اور مایوسی کے گھڑوں میں دھکیلنے کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے۔ عمران سیاسی لیڈر نہیں، اس کے ساتھ ایسا سلوک بند کیا جائے۔ اگر عدلیہ سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے اسے ڈبل ڈیلر قرار نہیں دیا گیا تو پاکستان اس صدمے سے کبھی نہیں نکلے گا اور تنزلی کی طرف جاتا رہے گا۔ ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر پانے والوں کی یادگاروں پر پھول چڑھانے کی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ وزیر اعظم نے شکرپڑیا میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ تقریب سے خطاب میں کہا شہیدوں نے رات کے اندھیرے میں دشمن کا حملہ پسپا کیا۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر بھی ہر پروقار تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ یوم دفاع پر پوری قوم یکجان، دن کا آغاز ملک کی ترقی و خوشحالی کی دعاؤں سے ہوا۔ ملک کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر پانے والوں کی یادگاروں پر پھول چڑھانے کی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ کیپٹن محمد سرور شہید، میجر طفیل محمد شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، میجر محمد اکرم شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، میجر شبیر شریف شہید، سوار محمد حسین شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید، حوالدار لالک جان شہید، نائک سیف علی جنجوا شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ وزیر اعظم کا پاک فوج کے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین، شکرپڑیا میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ شہباز شریف نے کہا شہیدوں نے رات کے اندھیرے میں دشمن کا حملہ پسپا کیا۔ پاکستان پر اندھیرے میں جو دشمن نے حملہ کیا اس کا لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دیوانہ وار مقابلہ کیا اور اپنے خون سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ لاہور میں مزار اقبال پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی جی رینجرز نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور استحکام پاکستان کی خصوصی دعا کی۔ پاکستان ایئر فورس کے چاقو چوبند دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ ایئر وائس مارشل محمد قیصر جنجوا نے پریڈ کے معائنے کے بعد مزار قائد پر پھول رکھے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ قوم اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان کا پرچم بلند رکھنے کے لیے شہداء نے بے مثال قربانیاں دیں۔ یوم دفاع پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ٹویٹر پر آرمی چیف کا پیغام شیئر کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ عوام کی حمایت کے ساتھ تمام مشکلات کے باوجود ملک کا دفاع کرتے رہیں گے۔ پرچم کی سربلندی کے لیے ہماری آزادی اور امن شہداء کا مرہون منت ہے۔ عدالتی فیصلوں پر سیاسی بیانات سے توہین عدالت نہیں ہوتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ دوران سماعت جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ سیاسی بیانات سے فیصلوں پر تنقید سے توہین عدالت نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس قسم کے بیانات پر توہین عدالت کی کارروائیاں کریں گے تو ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں رہے گا، سارا دن یہی کام کرتے رہیں گے۔ حلیم عادل شیخ کے خلاف سرکاری زمین پر قبضے کا کیس، پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ 7 ستمبر کو سنایا جائے گا۔ سرکاری زمین پر قبضے کا کیس، سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ سینٹرل جیل میں پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ بدھ 7 ستمبر کو سنایا جائے گا۔ حلیم عادل شیخ کی جانب سے دوران حراست تشدد کا الزام، حلیم عادل شیخ کی صاحبزادی عائشہ کا کہنا ہے کہ حلیم عادل شیخ کا قصور ہے کہ وہ سندھ کے عوام کی آواز بنتے ہیں، اس لیے ہر روز ایک نیا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ حلیم عادل شیخ کے اوپر اس وقت کوئی 26 FIRs ہیں اور وہ FIRs ان کے اوپر اس لیے ہے کہ وہ سندھ کی آواز بنتی ہیں۔ حلیم عادل شیخ کے بھائی علیم عادل شیخ اور بیٹی عائشہ حلیم نے بھی چند روز قبل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی۔ عمران خان نے کہا ہمت اور حوصلہ رکھیں، پوری پارٹی آپ کے ساتھ ہے۔